قرآن میں مولا کے معنی کیا آئے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین، یہ قرآن ہے. کیا ہے یہ قرآن ہے. اب کسی نے کہا کہ مولا مت کہو علی کو، تو قرآن سے پوچھو کہ اللہ نے قرآن میں کیوں کہا مولا؟ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. قرآن نے فیصلہ کر دیا، ارے مولا اس کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا کوئی مولا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کا کوئی مولا نہیں ہے، یعنی مددگار. جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے وہ مولا ہے، وہ مددگار ہے، اور جو صاحب ایمان نہیں ہے اس کا کوئی مولا نہیں ہے. اور یہ آیت کریمہ 20/6 پارے سورت محمد میں آیت نمبر 11 ہے. یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو کیا ہے؟ جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے مددگار ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ مدد. اب جتنی بھی یہ ہماری مخالف جتنی بھی یہ ہم کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے، یہ ساری کتاب میں قرآن شریف پڑھا کر جو ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، قسم خدا کی ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں کوئی آیت کوئی نص ایسی نہیں آئی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہو. اب یہ آیت دلالت کرتی ہے سورت محمد کی کہ کیا جو صاحب ایمان ہیں، ذالک بأن اللہ مولا الذین، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور بے شک اللہ ان کا مددگار ہے. جو صاحب ایمان ہے مولا کے لیے مولا مددگار بنا دیتا ہے، اور جو صاحب ایمان نہیں ہے لا مولا، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو فرق مددگار بنانے کے لیے صاحب ایمان کا ہونا ضروری ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سب کے سب الحمدللہ ایمان والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارے لیے مولا ہے، ہمارے لیے مولا ہے. اگر کوئی کہے مولا نہیں ہے تو جان جاؤ یہ ان کے لیے نہیں ہوگا. الحمدللہ یہ ہمارے لیے. اور دوسرا معنی مولا کے دیکھیں، مولا کا دوسرا معنی ہے وارث. کیا معنی ہے؟ وارث. اب وارث کس کو کہتے ہیں؟ دادا کا پوتا وارث ہے، اولاد باپ کی وارث ہے، بیٹیاں بھی وارث ہیں. مگر صحابہ اکرام، علماء اکرام، اب اس میں بھی ایک نقطہ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دوں گا، اس میں بھی دھوکہ ہے، اس میں بھی دھوکہ ہے. آپ لوگوں کو ضروری ہے یہ جاننا. کیا ہے؟ علماء دو قسم کے ہیں، دو طرح کے علماء ہوتے ہیں. کتنے رقم کے؟ دو رقم کے علماء ہوتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف والعلماء وراثت الانبیاء، علماء انبیاء کی میراث ہیں، وراثت نبوت میں سے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کر کے کہتے ہیں ہم وراثت انبیاء میں سے ہیں. یعنی نبوت کی وراثت، میراث، علم کی، حکمت کی، دانائی کی، شریعت کی، سنت کی، جو بھی نبوت سے ہے، رسالت کی جو بھی ہے میراث، وہ حصے میں ہمارے حصے میں آیا. کیونکہ ہم قرآن کا علم، قرآن کا مفہوم، تفسیر و تشریح و حدیث یہ سب جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں. یہ سب ہم نے پڑھا ہے، نحو پڑھا، صرف پڑھا، جانکاری رکھی ہے، سب ہم کو آتا ہے. تو کیا ہے؟ سرکار کی حدیث کو پڑھ کر دیکھو، ہم انبیاء کی میراث میں سے ہیں. یہ غلط ہے. سمجھنا غلط ہے. کیا ہے؟ سمجھنا غلط ہے. وراثت انبیاء، یہاں میراث کی بات آئی ہے. کیا ہے؟ میراث کی بات. میراث کس کو کہتے ہیں؟ میں دادا ہوں یا باپ ہوں، میرا بیٹا ہے یا پوتا ہے، میری جائیداد کا میرا حق جس جائیداد پر، ملکت پر ہوتا ہے، وہ بچا ہے یا وہ ہے، تو میں اپنی میراث اپنی اولاد کے لیے یا پوتا پوتیوں کے لیے چھوڑوں گا.
بات سمجھ میں آئی نا؟ یعنی جس پر میرا حق ہے وہ میں چھوڑوں گا، اور وہ جائیداد و ملکت چاہے میں اپنی محنت سے کمایا ہے، مشقت سے کمایا ہے، ملازمت کی وجہ سے کمایا ہے، یا میرے پرکھوں کے باپ دادا سے ملی ہے، میری میراث میں آئی ہے، تو وہ میراث کے حقدار میری اولاد، میرے پوتا پوتی ہوں گے۔ یہ اس کو میراث کہتے ہیں۔ تو میراث میں معنی ہے حقداری کا۔ بس سمجھ میں آئی؟ میراث میں معنی کیا ہے؟ حقداری کا۔ اور وراثت الانبیاء، جو انبیاء کی میراث سے اگر یہ علماء ظاہر یہ تعبیر لیتے ہیں تو یاد رکھیے اس میں حق نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس میں حق نہیں ہے۔ کیوں؟ مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسوں میں۔ زکوٰۃ کا، فطرے کا، صدقے کا کھا کر پلتے ہیں۔ زکوٰۃ کا، فطرے کا، صدقے کا کھا کر پلتے ہیں۔ تو یہ کھا کر پلنے والے میراث میں سے نہیں ہیں۔ میراث اس کو کہے جاتا ہے کہ جو حق میں سے پلا۔ تو ابو نجیب شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میراث کے معنی علماء ظاہر نہیں ہے۔ میراث کے علماء، میراث وراثت الانبیاء، وراثت الانبیاء وہ ہیں جو اہل طریق پر ہیں، اہل سلسلے میں ہیں، وہ وراثت الانبیاء ہیں، وہ میراث الانبیاء ہیں جو اہل سلسلہ ہیں، اہل طریق ہیں، جن میں قادریاں ہیں، نقشبندیاں ہیں، چشتیاں ہیں، سہروردیاں ہیں، شاذلیاں ہیں، بستامیاں ہیں، زیدیاں ہیں، نظامیاں ہیں، مداریاں ہیں، جتنے سلاسل ہیں، جن جن کے پیر ہوتے ہیں وہ میراثت الانبیاء ہیں، کیونکہ ان میں ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن بھی ہوتا ہے۔ وہ زکوٰۃ و فطرہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، وہ خود حق اپنا کھاتے ہیں، محنت و مشقت کر کے کھاتے ہیں، وہ بھیک لے کر نہیں کھاتے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، اور ان کو بھی، ان علماؤں کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ اس میں دھوکے میں نہ پڑیں کہ ہم وراثت الانبیاء ہیں۔ نہ، حق لے کر کھائیں۔ کیا لے کر؟ زکوٰۃ و فطرہ صدقہ یہ حق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق نہیں ہے، یہ خیرات ہے، یہ بھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ وارث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کے معنی وارث کے ہیں، کیونکہ سرکار مولا علی داماد رسول بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ جب اہل بیت میں شامل ہو گئے ہیں، ارے مولا بنا دیے گئے ہیں، اب وہ وراثت الانبیاء میں سے ہیں۔ سب سے بڑی میراث حضرت مولا ہیں۔ مولا کے معنی یہ بڑی میراث ہے، سب سے بڑی میراث ان کی ہے، کیونکہ ان کو علم کے شہر کا دروازہ بھی بنایا ہے، حکمت کا دروازہ بھی بنایا ہے، عدل و انصاف کا بھی دروازہ بنایا ہے۔ سب سے بڑا علم نبی سے گزر کر مولا علی میں، علی سے گزر کر ساری دنیا میں آیا ہے۔ سب سے بڑے وارث ہیں۔ مولا کا دوسرا معنی وارث۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید سے پوچھیں کہ وارث کا معنی کیا ہوتا ہے قرآن سے۔ قرآن خود فرماتا ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ یہ پارہ نمبر 5 سورۃ نساء آیت نمبر 23 کی ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں ہم نے وارث اس کے مال کے۔ اللہ فرماتا ہے وارث، مولا کا معنی آ گیا نا، وارث کا معنی بنا دیے ہیں اس کے مال کے۔ اب وہ مال کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے۔ بننے والا وارث کون ہے؟ علی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب مال میں بھی دو طرح کے ہیں، مال میں بھی دو طرح کا ہے۔ جیسا ہمارے مال میں بھی دو طرح کا ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے ظاہراً جائیداد و ملکت، اور مال کہتے ہیں اولاد کو بھی۔ جیسا قرآن فرماتا ہے المال والبنون، دو طرح کے مال ہیں۔ اب حضرت مولا علی بھی سرکار کے دو طرح کے مال کے بھی وارث ہیں۔ کیوں؟ لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی ہیں، حسنین و کرمین کے والد بھی ہیں، اور سرکار کے چچیرے بھائی بھی ہیں۔
دو طرح کے حقداری ہے، اور تیسری حقداری صحابی رسول ہیں، چوتھی حقداری امت رسول ہیں، پانچویں حقداری غلام مصطفیٰ ہیں۔ اور کوئی اتنا بڑا وارث ہے تو دنیا میں لاؤ، اور کوئی اتنا بڑا وارث ہے تو دنیا میں۔ تو وارث کے معنی قرآن نے فرما دیا۔ اور ایک معنی ہے مولا کا عصبہ۔ کیا معنی ہے؟ عصبہ۔ اب اس عصبہ کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کیا معنی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، یہ سب مولا کے معنی ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن وَرَائِي، معنی یہ ہے مجھے اپنے بعد اپنے یہ دین رشتہ داروں کا ڈر ہے۔ یہ ترجمہ ہے میرے، یعنی مجھے اپنے بعد رشتہ داروں کا ڈر ہے۔ تو معنی یہ ہے عصبہ کا کہ بعد میں آنے والے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا خیال رکھنا کہ وہ کیسے ہیں، کیا ہیں، ڈر کس بات کا ہے، یہ سب کچھ رکھنے والا، دور انداز کرنے والا۔ اور یعنی عصبہ کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا یا خوف کھانا، مطلب کہ وہ کس طرح رہیں گے، کس طرح آئیں گے، کس طرح ہوں گے، حالات، ان کی حالت حیات میں ان کا خیال کرنا عصبہ کے معنی رکھتا ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں سارے خیالات بھی رکھتے تھے، چند خیالات کو ظاہر بھی کیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی نا۔ اور ایک چوتھا معنی ہے مولا کے دوست۔ مولا کا اور ایک معنی کیا ہے؟ دوست۔ اب اسے قرآن مجید فرماتا ہے وَيَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَن مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ یہاں بات دوستی کی ہے۔ مولا کے معنی ہیں یہ ان کے لیے ہے بروز قیامت۔ بروز قیامت ہم اعتبار کریں کہ میرا دوست ہے کام آئے گا، میرا دوست ہے کام آئے گا، مگر دیکھیں جو دوست ہے کیا وہ صاحب ایمان ہے؟ دیکھیں صاحب اطاعت ہے، دیکھیں صاحب سنت پر عمل کرنے والا ہے اور صاحب طریق پر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی دوست کسی کے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں یہ بات اور ہے جو صاحب ایمان ہے، صاحب عمل ہے، صاحب کردار ہے اور صاحب سنت پر عمل کرنے والا ہے، فرضائض پر عمل کرنے والا ہے، یہ بات الگ ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا بروز قیامت تم دوستی پر نہ جاؤ کہ دیکھو۔ اب دوستی کی بات پر ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کو سنا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ مگر دیکھو کہ دوست کیسا ہے، دیکھو کہ دوست کیسا ہے، کیا وفادار ہے کیا غدار ہے، کیا وفادار ہے کیا غدار ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں چہرے پہ تو لکھا نہیں ہوتا نا غدار ہے وفادار ہے، کیونکہ جو غدار ہوتا ہے سب سے زیادہ میٹھی بولیاں اسی کے پاس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ میٹھی بولیاں اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے راستہ بتا دیا، چہرہ مت دیکھو، چہرہ مت دیکھو مگر دیکھو اس کے کردار کو، دیکھو وہ دوست کیا اس کے ماں باپ کا وفادار ہے، ماں باپ کا وفادار ہے، ہاں ماں باپ کا وفادار ہے تو وہ تمہارا بھی وفادار ہے، رشتہ داروں کا وفادار ہے تو تمہارا بھی وفادار ہے، کتاب و سنت کا وفادار ہے تو وہ تمہارا بھی وفادار ہے۔ اس کے کردار کو دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، سب سے پہلا عمل دیکھو کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کا وفادار نہیں ہے، وہ جیسی بھی میٹھی طوطے مینے کی بولیاں جتنی بھی بولے تب بھی وہ غدار ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا، راستہ بتا دیا نا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولا کا دوسرا معنی ہے کہ کیا دوست، یہ قرآن مجید میں معنی ہوئے ہیں مولا کے۔ اب ائمہ کے پاس